علامہ اقبال نے کہا کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، کہ لوگوں اگر آپ کو اسلام کے لائن پر رہنا ہے اللہ نے آپ کو پابندی کے اندر رکھا ہے، کافروں کو دنیا کے اندر آزاد چھوڑا، مسلمانوں کے لیے اللہ نے کہا میں ہر لائن کے اندر تمہیں پابند بنایا، بسترے کے اندر سونے جاؤ وہاں پر بھی میں نے نظام بتایا، دسترخوان کے اندر کھانے کے لیے بیٹھو وہاں پر بھی میں نے نظام بتایا، مارکیٹنگ کے اندر مارکیٹ کرنے جاؤ میں نے سنت رسول اللہ کے ذریعے سے نظام سمجھایا، اور بیوی بال بچوں کے درمیان رہو اللہ نے کہا کہ وہاں بھی میں نے نظام بتایا۔ لوگوں یاد رکھ لینا اسلام کی پابندی اگر مسلمانوں کے زندگی سے ہٹ گئی، اللہ نے اعلان فرمایا دنیا کے اندر آزاد میں نے کافروں کو بنایا، تمہیں نہیں بنایا، مسلمانوں کو نہیں بنایا۔ اگر مسلمان پابندی سے آزاد ہو گئے تو یاد رکھ لینا گاجر مولیوں کی طرح تمہارا کوئی گننے والا نہیں ہوگا، تمہاری حیثیت باقی نہیں رہے گی، تمہارا ہیبت لوگوں کے دلوں سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا، اغیار تمہارے سروں کے اندر آ جائیں گے، اغیار کی نظریں تمہاری نظروں سے مل جائیں گی اور تمہاری نظروں کو نیچے کر دیا جائے گا۔ دوستو آج کے حالات کو جب آپ دیکھیں گے آج یہ 100% الحمدللہ واضح ہو چکی ہے، اور اللہ کے نبی اپنے روم میں بیٹھے ہیں، حجرہ میں، حجرہ عائشہ میں بیٹھے ہیں، 3 صحابی میٹنگیں ہو رہی ہیں اور تینوں صحابی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہو گیا، میں اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ورنہ میری حالت اچھی نہیں تھی، یعنی نبی کے بارے میں کلمے کے بارے میں اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم کسی لائن کے انسان نہیں تھے لیکن محمد الرسول اللہ کا کلمہ ہم نے پڑھا، ہم صحیح لائن پر آ گئے، اس لیے میں اب پوری زندگی عبادت کروں گا، شادی نہیں، مال و متا نہیں، زندگی کی کوئی خوشی مجھے نہیں، بس میں صرف انشاءاللہ اپنی ساری زندگی عبادت میں لگا دوں گا جتنے مجھے سکون عطا فرمایا۔ اب دوسرا ساتھی کہہ رہا ہے بھائی میرا بھی یہی حال ہے، مسلمان ہونے سے پہلے میں بھی کسی کام کا نہیں تھا، اسلام لانے کے بعد الحمدللہ مجھے سکون مل گیا، میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ ساری زندگی روزہ رکھوں گا، میں بھی شادی بیاہ اور مال والا مسئلہ اپنی زندگی کے اندر کبھی لے کر نہیں آؤں گا۔ تو تیسرا ساتھی، تیسرا صحابی، صحابی جانتے ہیں کون؟ صحابی کا مقام جانتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جنہوں نے بحالت ایمان اسلام اللہ کے نبی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو، ایمان کی حالت میں ہی مرا ہو، اس لیے صحابی کا پاؤں کے نکلے ہوئے دھول کے برابر بھی اپنے زمانے کا قطب غوث ابدال کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متعین فرمایا، جگہ جگہ قرآن کریم ان کی تعریف میں بیان فرمایا۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو دوستو کوئی غوث نہیں ہوتا، اگر صحابہ نہ ہوتے کوئی ولی دنیا کے اندر نہیں ہوتا، اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہی نہ ہوتے۔ تو تیسرا صحابی نے کہا بھائی میں نے بھی اللہ کا شکر ہے کلمہ پڑھنے کے بعد بہت ساری چیزیں اپنی زندگی کے اندر چینجنگ اور بدلاؤ والا معاملہ دیکھا ہے، میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد شادی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا ساری زندگی عبادت کروں گا، اور دوسرے نے کہا ساری زندگی روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں ساری زندگی کبھی شادی کے معاملات کے اندر نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کے کان میں تینوں کی آواز گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تینوں کی آوازوں کو سنا ایک دم اپنے حجرہ سے نکلے، اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور لالی پن کی عالم میں ان صحابیوں سے کہا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ تم اچھے ہو کہ میں اچھا ہوں؟ کیا تم میرا ایمان نہیں جانتے؟ اللہ نے میرے سینے میں قرآن اتارا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے جبرائیل امین کو میرے پاس بھیجا، میں کبھی رات میں عبادت کرتا ہوں، کبھی رات میں سو جایا کرتا ہوں، میں کسی دن روزہ رکھتا ہوں، میں کسی دن روزہ نہیں رکھتا،
اور الحمدللہ میں نے شادی بیاہ معاملہ ہر کچھ کیا ہے، کیا تم میرے سے بہتر ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں حضور، آپ سے بہتر کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر یہ معاملہ تم نے کیوں بنایا؟ اسلام آپ سے یہ نہیں کہا کہ اسلام لانے کے بعد آپ گوشہ نشین ہو جاؤ، اسلام لانے کے بعد کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لو، اسلام لانے کے بعد آپ شادی بیاہ نہ کرو، اسلام لانے کے بعد آپ تجارت کا معاملہ نہ کرو، اسلام لانے کے بعد آپ بال بیوی بچوں کے درمیان نہ رہو۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بہترین اسلام اس انسان کا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے کاروبار بھی کرتا ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے بیوی بال بچوں کے درمیان بھی رہتا ہے، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے میرے طریقے پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ نے کہا کہ مسلمانوں تم پابند ہو۔ آج